معزز علماء اکرام، پردہ نشین خواتین اسلام اور انتہائی قابل قدر معلمات اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک دینی وابستگی کے ساتھ دینی درسگاہ میں دینی لوگوں کے ساتھ جمع فرمایا ہے، جن کا ذہن، جن کا خیال، جن کی سوچ اور فکر دین کے رخ پر ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ جمع فرمایا، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں کوئی خوشی مناتے ہیں، کوئی عید ملاد کرتے ہیں، یا شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، یا کوئی خاص قسم کی دعوت ہوتی ہے، یا گھر میں کسی خاص قسم کا پکوان پکایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے ان کو یاد کیا جاتا ہے جو ہمارے دل کے قریب ہے، جو ہمارے جان کے قریب ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے پہلے اس کو مدعو کیا جاتا ہے۔ مثال اگر سمجھ آ گئی ہے تو آگے کی بات سمجھنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے دو چیزوں کی طرف دھیان کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت سے مالا مال فرمائیں گے۔ جیسے دنیا کا ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ ہم اپنی خوشی میں، اپنے غم میں، اپنے راحت رسانی کے کام میں، ہم اپنے اچھے پکوانوں میں، اچھی خوشیوں میں، عید میلاد میں ہم اپنوں کو بلاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے حبیب کا معاملہ بھی ہے۔ یہ دینی حلقے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ سب کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس محلے میں سمجھتا ہوں ہزاروں خواتین ہوں گی، لاکھوں دوسرے مسلمان احباب بھی ہوں گے، لیکن کچھ ہی کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے اور اپنے حبیب کی بات سن سکیں۔ کسی دوسرے کی اہانت اور توہین نہیں ہے اس کے اندر، وہ جانے، ان کا معاملہ اللہ جانے، ہو سکتا ہم سے نیک ہوں گے، ہو سکتا ہم سے اچھے دین کا کام کر رہے ہوں گے، لیکن میں ایک ضابطہ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک اصول سمجھانا چاہتا ہوں، ایک قاعدہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہم اپنی دعوتوں میں، اپنے غم میں، اپنے خوشی میں اپنوں کو بلاتے ہیں، غیروں کو، دشمنوں کو، عناد رکھنے والوں کو، فسادیوں کو نہیں بلاتے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے لیے یہ قاعدہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قاعدے کا نظام جاری رکھتے ہوئے اسی کو اپنے دربار میں، اپنی مجلس میں، اپنی بات سننے کے لیے، اپنے حبیب کی بات سننے کے لیے جمع فرماتے ہیں، جس کو اللہ اپنا سمجھتے ہیں۔ جیسے ہمارے لیے یہ ضابطہ بالکل درست ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، ہر کوئی اپنے کو بلاتا ہے، تو پھر وہ اپنوں کو کیوں نہ بلائیں؟ کسی شاعر نے کہا، محبت دونوں عالم میں جا کر یہ پکار آئی، محبت دونوں عالم میں جا کر یہ پکار آئی، جس کو یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ جس کو انہوں یاد کرتے ان کو یاد آتی ان کی۔ بہت اچھا کہا، جس نے بھی کہا وہ قابل انعام ہے۔ پتہ نہیں کس نے کہا، لیکن بڑا پیارا شعر۔
محبت دونوں عالم میں جا کر یہ پکار آئے، دونوں عالم میں جا کر محبت پکارنا شروع کری، محبت دونوں عالم میں جا کر یہ پکار آئی، آواز لگانے لگی محبت، کیا بول کے آواز لگانے لگی؟ جس کو یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی، اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو اس کی یاد آتی ہے۔ اب قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ شعر قرآن کی مطابقت میں ہے؟ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا، شعر تو بڑا پیارا ہے، کیا قرآن اور سنت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، جب جب تم مجھے یاد کرتے ہو جان لو کہ اسی لمحے میں تمہیں یاد کر رہا ہوتا ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا ہے کہ ہم مولا تعالیٰ کو جب یاد کرتے ہیں اسی لمحے مولا تعالیٰ بھی ہم کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اسی لمحے انہوں بھی ہم سے ہم محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ 1-2 منٹ رک جائیں گے، اذان ہو گئے، اس کے بعد اذان کا جواب دے لیں۔ تو جب ہم اس شعر کو قرآن پاک کے قاعدے کے مطابق تولنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن بھی یہی جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ جب تم مجھے یاد کرتے ہو اسی لمحے میں بھی تم کو یاد کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں یاد کر کے مولا تعالیٰ نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ جب اپنا سمجھ کر کے ہم دنیا میں کسی کو بلاتے ہیں، اپنا سمجھ کے ہم دنیا میں جب کسی کو بلاتے ہیں، وہ آنے کے بعد بجائے اپنے پن کے پرائے پن کا مظاہرہ کر رہا ہو، کسی اور کے تذکیروں کی لے باندھا ہوا ہو، اور آپ کے دشمن اور آپ کے معاندین کی تعریفوں کے پل باندھ دیا ہو، تو پھر بلانے کے باوجود آپ اس سے بیزار نظر آتے ہیں، اس سے نظر انداز کرنے کا معاملہ کرتے ہیں۔ جب ہمارے لیے یہ ضابطہ اصولاً صحیح ہے تو پھر یہی معاملہ اللہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ فرماتے ہیں۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آ گئے تو پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گرفتار رہیں۔ یہاں آنے کے بعد دینی درسگاہ میں، دینی حلقوں میں، دینی فکروں میں بیٹھنے کے بعد دنیاوی اغراض و مقاصد پر اگر گفتگو کی جائے تو جیسے ہمارے ساتھ میں رہنے والا ہمارے دشمن کی، ہمارے مخالف پارٹی کی، ہمارے مخالف سمت کی تعریف کرتا ہے اور اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ تم اللہ کے دربار میں آ کر غیر اللہ کے ساتھ اپنا دل لگا کے بیٹھے ہو۔